آخر یہ بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی، کس نبی کے دور میں شروع ہوئی، کیسے اس کا افتتاح ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے بت پرستی شروع ہوئی۔ ان کی قوم نے بت پرستی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے اندر بھیجا۔ بت پرستی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، ان کے 5 بت تھے: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ ان 5 کا ذکر قرآن مجید کے 29ویں پارے سورۃ النوح کے 2 رکوع کے اندر ہے۔ 5 کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ آپ جو تفسیر ہے، سب تفسیروں میں جو بڑی تفسیر ہے وہ روح المعانی عربی کے اندر ہے۔ آپ روح المعانی اٹھا کے دیکھیں، اس میں اس آیت کے تحت انہوں نے روایت نقل کی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر سے غالباً۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ود تھے، نوح علیہ السلام کی قوم جن کی پوجا کرتی تھی، یہ ود حضرت شیس علیہ السلام کا نام ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، وہ اللہ کے پیغمبروں کی مورتیاں بنا کر جو ہے اس کی پوجا کرتے تھے۔ اور ود تو شیس علیہ السلام ہو گئے، یغوث، یعوق اور سوا اور نصر، یہ 4 جو ہیں وہ حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ 5 باپ بیٹے، ظاہری بات ہے ایک نبی ہے، 4 اولیاء اللہ ہیں، صحابہ ہیں، حضرت شیس علیہ السلام کے اولاد ہیں، تو بہت بڑے اللہ والے تھے۔ لوگ ان کے پاس آتے تھے، اللہ اللہ سیکھتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ جب یہ 5 فوت ہو گئے نا، تو اب تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ شیطان نے ان کی طرف جو ہے یہ ان کے دل میں ڈالا کہ یار ان کے بت بنا کے سامنے رکھ دو ان کی جگہ پہ جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے، جب تم ان کے پاس آؤ گے تو تمہیں بھی اللہ یاد آ جائے گا۔ انہوں نے ایسے کیا۔ آخر وہ صرف جاتے تھے، حضرت شیس علیہ السلام کی مورتی، ان کے 4 بیٹوں کی مورتی، لوگ ان کو دیکھتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے۔ پھر ان کی جب اگلی نسل آئی تو شیطان نے یہ دل میں ڈالا کہ یار انہی کی ہی وہ عبادت کرتے تھے، تو پھر وہیں سے بت کا سٹارٹ ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بت پرستی شروع ہوئی ہے وہ ایک نبی اور ان کے 4 بیٹے صحابہ، بات سمجھ رہے ہیں، وہ اولیاء اللہ تھے جن کا ذکر قرآن میں ہے، جو نبی کی آل اولاد ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کی عظمت کے کیا کہنا ہے۔ ان سے شروع ہوئی ہے، ان سے شریعت کے دائرے میں رہ کر محبت لوگوں نے نہیں کی۔ یہ بات یاد رکھے، انبیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، ان سے محبت ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے، ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اسلام کے اندر، لیکن ایک شریعت کے دائرے میں رہ کر کی جائے محبت۔ اگر شریعت کے دائرے سے ہٹیں گے تو جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم شریعت کے دائرے سے ہٹ کر انبیاء اور اولیاء سے محبت کرنے لگی تو گمراہ ہو گئی، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ محبت نہیں ہے، مورتی بنانا از خود جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصویر، یہ مورتی ہے، تصویر ہے، بات سمجھ رہے؟ اب بنا دی گئی، شرک شروع ہو گیا۔ اور ایک بات یاد رکھیں آپ، قرآن میں ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ کسی کو تکلیف دینا چاہیں تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس تکلیف کو ختم نہیں کر سکتا۔ اب لوگ یہی سمجھتے ہیں شاید یہ اللہ والے جن کے بڑی بڑی مزاریں ہیں وہ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں۔ بھائی یہ آپ غلط سوچتے ہیں، آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ خود حضرت نوح علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے۔ قوم پتھر مارتی تھی، حضرت اللہ کی دعوت دیتے تھے۔ اب جب جو ہے وہ نوح علیہ السلام بہت تھک گئے تو نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر۔ اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، فرمایا جب ہمارا عذاب ان پر آئے گا تو اپنے جو مسلمان ہیں 80-82 ان کو تم نے کشتی میں بٹھا لینا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب کو بٹھا دیا جو مسلمان تھے۔ عذاب کس طرح آیا؟ اوپر سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، سب پانی پانی ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا وہ جو ہے وہ بھی کافر تھا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہیں، 7 اور لوگ ہیں، بیٹا پانی میں تیر رہا ہے، پانی پانی ہے سب جگہ پہ۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بیٹے
یا بنیر کم مانا ولا تکم مال کافرین، بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ کھڑے ہو۔ بیٹا کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے میرے باپ میں جو ہے وہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ تک پانی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اب باپ بیٹے کی یہ بات ہو رہی ہے، حضرت شفقت سے کہہ رہے ہیں کہ یا بنج، بنج ویسے ابن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پیار میں بیٹے پر شفقت آ رہی ہو تو اس کو عربی میں بنج کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ تصغیر، بنج، اے میری پتری، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ اب شفقت ہے، اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں اس مشقت سے، وہ نکلا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، باپ بیٹے کی یہ بات چل رہی ہے، دونوں کے درمیان پانی کی لہر آئی، موج آئی تو بیٹا غرق ہو گیا۔ بات سمجھ رہے؟ اب حضرت نوح علیہ السلام پریشان تھے، کشتی جا رہی ہے، آخر ایک جگہ پہ جودی وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، جودی پہاڑ پر جو ہے وہ کشتی ٹھہر گئی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں تو تھا کہ یار میرا بیٹا، تو کہنے لگے اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِكَ، میرا بیٹا تو میرا اہل تھا، میرے جگر کا ٹکڑا تھا، میرے سامنے ہی آپ نے جو ہے اسے غرق کر دیا ہے، بچا لیتے اسے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بارے میں مجھ سے سوال مت کرنا، اس بارے میں مجھ سے بات مت کرنا، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اس بارے میں بات مت کرنا۔ بات سمجھ رہے؟ اب نبی بچانا چاہ رہا ہے، اللہ نہیں بچانا چاہ رہے، بات سمجھ رہے؟ نہیں بچے، ایک نبی ہو کے اپنے بیٹے کو مشکل سے نہیں بچا سکتے تو تمہیں ایک ولی کیا بچائیں گے؟ شریعت کے دائرے میں رہ کر ولیوں سے محبت کرو، نبیوں سے محبت کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ وقیل آزرا تتخذ اصناما آلہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اپنے باپ کو بار بار جو ہے وہ نصیحت کر رہے ہیں کہ ابا بت پرستی چھوڑ دیجئے۔ اب کفر میں ہونا مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں اس دلدل سے، نکال سکے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اللہ کی مرضی۔ آپ دیکھیں جتنے بھی نبی ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، وہ خود کتنی مشکل میں تھے یار۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، ایک تو جو ہمارے ممبر پہ بیٹھے ہیں نا جاہل قسم کے لوگ، خدا را ان سے بچیے۔ یہی لوگ، میں نے ایک بندے کو کہا ہے کہ یار آپ کیوں مزار پہ جانا ٹھیک ہے، اچھا ہے، جاؤ وہاں پہ فاتحہ پڑھو، اللہ پاک سے دعا کرو، تم کیوں اتنا، تمہاری وجہ سے یہ شرک ہوتا ہے، تم کہتے ہو ادھر جاؤ یہ کرو فلاں کرو، کہ مزار پہ جانا کوئی فرض واجب ہے، تم بھیجتے ہو آگے سے شرک ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے کہ شرک کرو۔ میں نے کہا چلیں آپ نہیں کہتے کہ شرک کرو، لیکن آپ کے کہنے کی وجہ سے آپ جو ان کو مزارات پہ لے کے جاتے ہو، کیا مزارات پہ لے کے جانا فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس کا بھی دفاع کریں گے، اس ویڈیو کا بھی۔ کیوں؟ اصل وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ٹکر بند ہوتا ہے، یہ جو پیٹ ہے نا، پیٹ چل رہا ہے انہی کاموں کی وجہ سے۔ جناب کوئی مرتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ پیٹ، ابھی جتنی بھی درباریں ہیں سب پہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہاں کرنے دیں گے آپ کو یہ کام بند کرنا؟ کہاں سے وہ کرنے دیں گے؟ کبھی نہیں کرنے دیں گے، ان کے روٹی پانی چل رہا ہے۔ درد دل ہے، خدا کی قسم درد دل ہے۔ کوئی بچ جاؤ ان سے، اپنے عقائد، تعلیم عام ہو چکی ہے، پھر بھی سمجھ نہیں آتی لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک ہمیں سمجھ